یہ دن کیسے گزرے پتہ ہی نہیں چلا۔ نگہت بیگم کے تو بازار کے چکر ہی ختم نہیں ہو رہے تھے۔ جماعت تغلق نے شکر ادا کیا تھا کہ نگہت بیگم کے بازار کے چکر تو ختم ہوئے۔ نور العین، دلبرا اور حنا تینوں کے لیے ڈریسز نگہت بیگم اپنی مرضی اور پسند سے لائی تھیں۔ نور اور دل کو بازار لے جانے کی زحمت نہیں دی تھی۔ یارک نے خاموشی سادھ لی تھی۔ رات گھر آتا جب سب سو جا چکے ہوتے۔ نور بھی زیادہ تر وقت اپنے کمرے میں گزارتی۔ دلبرا اور فرزام کے بیچ بھی فی الحال خاموشی تھی۔ اس دن کے بعد سے ان میں کوئی بات چیت نہیں ہوئی کیونکہ فرزام اپنے کسی کام میں بزی تھا۔ صرف اتنی تبدیلی آئی تھی کہ فرزام نے ایک دوسرے بلینکٹ کا انتظام کر لیا تھا اپنے لیے۔ وہ دونوں سوتے تو ایک ہی بستر پر مگر الگ الگ۔ دل نے بھی اسے خاموش دیکھ کر چھیڑنے کی کوشش نہیں کی۔ فرزام کے گھر سے چلے جانے کے بعد وہ کچھ دیر کے لیے نور العین کے پاس چلی جاتی۔ آج مہندی تھی اور یارک ابھی تک نہیں آیا تھا۔ دلبرا بے دلی سے تیار ہو کر بیٹھی تھی۔ لان میں ہی جھولا لگا کے سیٹ اپ کیا گیا تھا جس پر نور اور دلبرا دونوں بیٹھی تھیں، جبکہ باقی سب کے لیے نیچے گدے بچھا کر گاؤ تکیے لگائے گئے تھے۔ دلبرا نے اورنج اور شاکنگ پنک کلر کا لہنگا زیب تن کیا تھا اور اوپر پھولوں کی جویلری پہن رکھی تھی۔ فنکشن کی مناسبت سے ہلکا سا میک اپ کیا گیا تھا۔ نور العین زرد اور سبز رنگ کا جوڑا پہنے، موتیے اور گیندے کے پھولوں کا زیور پہنے، ہاتھوں کو مہندی لگائے، لمبے بالوں کی چٹیاں بنائے، اس میں چھوٹے چھوٹے پھولوں کی کلیاں پروئی ہوئی تھی، پھولوں کے گجرے پہنے، قدرتی پھولوں میں واقعی ایک پھول لگ رہی تھی۔ آنکھوں کے نیچے رت جگہ کے حلقوں کو میک اپ سے مہارت سے چھپا دیا گیا تھا۔ آج نور العین کے ساتھ ساتھ دلبرا کی بھی مہندی تھی۔ دونوں دوستیں سادگی میں بھی بلا کی خوبصورت لگ رہی تھی۔ سارے مہمان گھر میں ہنگامہ برپا کیے ہوئے تھے۔ لڑکیاں ڈھولکی پر ٹپے مارے طرح طرح کے گیت گا رہی تھی، بیچ بیچ میں دونوں کو چھیڑ بھی رہی تھی۔ عشاء کا وقت ہونے والا تھا، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، دسمبر کی رات تھی، قہرا چھانے لگا۔ سب مہمان اس موسم کو کشمیری چائے کے ساتھ خوب انجوائے کر رہے تھے۔ مہندی خصوصاً لڑکیوں کے فنکشن ہوتا ہے، اس لیے اس میں صرف عورتیں ہی شامل تھیں۔ شہباز تغلق نے زیدان کو کہا تھا کہ حنا کو بھی یہاں چھوڑ جائے تاکہ تینوں دلہنوں کی مہندی مشترکہ طور پر ہو جائے، مگر زیدان کو اپنے کسی سیاسی جماعت کے کام سے آؤٹ آف سٹی جانا پڑ گیا، اور نگہت بیگم نے جب سنا کہ یارک کی ہونے والی دلہن بھی یہاں آئے گی تو وہ اپنے سسر شہباز تغلق سے بولی کہ دلہن کا یوں ایک دن پہلے منہ اٹھا کر اپنے سسرال آ جانا معیوب لگتا ہے، لوگ کیا کہیں گے، اسے آپ رہنے دیں۔ تو کچھ سوچتے ہوئے شہباز تغلق نے زیدان سے بھی زیادہ اصرار نہیں کیا۔ لڑکوں کا مہندی کا فنکشن ہونا ضروری نہ سمجھا شہباز تغلق نے، اسی لیے یارک صبح سے غائب اور فرزام اپنی ڈیوٹی نبھانے پولیس اسٹیشن میں تھا۔ آج اس کی کوئی ضروری میٹنگ تھی۔ یار نور، تم مجھے یہ بتاؤ، آخر اور کتنے دن تک اپنا موڈ خراب رکھنے کا ارادہ ہے تمہارا؟ دل جھولے پر نور العین کے برابر میں بیٹھی ہوئی بولی، جو پچھلی کچھ دنوں سے اپنا موڈ خراب کیے ہوئے تھی۔ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے، ورنہ تمہیں ہی مجھ سے شکایتیں رہتی ہیں کہ میں ہر وقت بولتی رہتی ہوں۔ تو اب کیا ہوا؟ وہ نور کی طرف خفگی سے دیکھتی ہوئی بولی، تم سب جانتے ہوئے بھی یہ سوال کرو گی؟ دونوں ایک دوسرے سے بالکل مختلف تھیں۔ نور العین نرم مزاج تھی تو دوسری طرف دلربا شوخ چنچل طبیعت کی مالک تھی، بولڈ سی لڑکی، اپنے حق میں لڑنے والی۔ شاید وہ بچپن سے جس جگہ پر رہی تھی یہ اسی ماحول کا اثر تھا۔ سچ کہتے ہیں ماحول انسان کی شخصیت پر گہرا اثر ڈالتا ہے۔ ایک دوسرے سے الگ ہونے کے باوجود بھی ان کی دوستی قائم تھی۔ یار تم اپنی شادی یارک سے نہ ہونے کی ناراضگی مجھے مت دکھاؤ، اس میں مجھ بیچاری معصوم کا کیا قصور ہے؟ دل معصومیت سے بولی تو اس کی شکل دیکھ کر نور العین کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ بکھری جو اس کی شخصیت کا حصہ تھی۔ تم تو میری دوست ہو یار، اس کی وجہ سے میں تم سے ناراض کیوں ہوں گی بھلا؟ وہ زور سے اس کے نرم گال کھینچتی ہوئی بولی، تم میرے اس ہینڈسم بھائی کے ساتھ خوش تو ہو نا؟ نور نے دل سے فرزام کے بارے میں پوچھا۔ وہ بندر، دلربا استہزائی انداز میں بولی تو نور نے اس کے ہاتھ پر چوٹ لگائی تھی۔ کیا مطلب؟ اب تمہارا وہ واقعی ہینڈسم کزن پلس بھائی ہے میرے، اور وہ بندر ہو گئے ہیں تمہارے لیے؟ نور بے یقینی سے اس کی طرف دیکھتی ہوئی بولی تھی، تمہیں کیا بتاؤں بھائی، کزن سب ٹھیک ہوتے ہیں، پر جب
وہی انسان کسی کے شوق کا روپ دھار لیتا ہے تو ڈرکولا بن جاتا ہے، جو روز اپنی حرکتوں سے بیوی کا خون چوستا ہے۔ بس وہی سمجھ لو میرے ساتھ بھی ہو رہا ہے۔ وہ دل مسوڑ کر بولی، میں جانتی نہیں جیسے تمہیں دل تم بھی کچھ کم نہیں ہو۔ نور کو فرزام کے بارے میں دل سے ایسے لفظ سن کر برا لگا۔ وہ فرزام کو ہمیشہ اپنا بڑا بھائی مانتی تھی۔ تمہارے دادا جی سچ میں ضرور ہلٹل کے جانشینوں میں سے ایک ہے۔ تمہارے چہرے کے تحریر نہیں پڑھ سکے؟ دل افسوس زدہ لہجے میں بولی، تمہیں تمہارا ہونے والا شوہر پسند ہے؟ ہرگز نہیں، مجھے کبھی وہ کھڑوس اور سنجیدہ سا شخص پسند آ ہی نہیں سکتا۔ بات بھی کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ ابھی ایک دو تھپڑ لگا دیں گے۔ اسی لیے مجھے جاک پسند ہے، جو ہر وقت ہنستے مسکراتا رہتا تھا، مگر اب اس کی ہنسی جانے کہاں کھو گئی۔ زدیان کا ذکر آتے ہی اس نے برا سا منہ بنایا، جیسے دیکھ کر دلربا کھلکھلا کر ہنس پڑی تھی۔ نوراللہ، کل شادی ہے تمہاری، اب شاید کچھ نہیں ہو سکتا۔ کاش میں کچھ کر سکتی تمہارے لیے۔ دلربا اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر پیار بھرے انداز میں بولی۔ نوراللہ کی آنکھوں میں نمی اتری۔ دل نے اس کے آنسو امڑنے سے پہلے اسے اپنے ساتھ لگایا۔ دونوں کے ہاتھوں اور پاؤں مہندی کے دلکش ڈیزائن سے مرزنین تھے۔ دونوں نے ہی مہندی کے ڈیزائن میں اپنے ہونے والے شوہروں کا نام نہیں لکھوایا۔ لڑکیاں ڈھولکی بجانے کے ساتھ گانے گا رہی تھیں اور کچھ لڑکیاں ڈانس کر رہی تھیں۔ یہاں پہ کوئی مرد موجود نہ تھا، ان کے سب مرد رشتہ دار باہر موجود تھے کہ یہ صرف عورتوں کا فنکشن تھا۔ رات کے 12 بجے سب رسم ختم کر کے سو گئے تھے۔ یس سر، وہ سلوٹ کیے معدبہ انداز میں اندر آ کر کھڑے بولا، سٹ ہیئر جینٹلمین۔ انہوں نے سامنے رکھی گئی چیئر پر اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ آج پریس کانفرنس تھی جس میں ڈپٹی کمشنر کے ساتھ ایس پی فرزام تغلط بھی شامل تھا۔ ایک خاص کیس پر فرزام تغلط اور علی عمران کام کر رہے تھے۔ کل رات ہی علی عمران کا کسی نے بے دردی سے قتل کر دیا تھا۔ میڈیا نے اس بات کو لے کر کافی ہنگامہ مچا رکھا تھا کہ اس کی قتل کی وجہ ابھی تک سامنے کیوں نہیں لائی گئی۔ انہی کے سب سوالوں کے جوابات دینے وہ وہاں آئے تھے۔ اس نے بیٹھ کر اپنی بات کا آغاز کیا، ہمیں اپنے ملک میں اپنوں میں ہی چھپے ہوئے دشمنوں کو بے نقاب کرنا ہے۔ ہمارے ملک کے اصل دشمن وہ لوگ ہیں جو اسی زمین پر رہ کر اسے اندر ہی اندر کھوکھلا کر رہے ہیں، اپنی غیر قانونی کاموں کے ذریعے، غلط دھندوں کے ذریعے، ڈرگس اور ہتھیاروں کا کاروبار۔ یہ سب آج کل بڑے پیمانے پر ہو رہا ہے، جسے روکنے کی ہر کوشش ناکام ثابت ہو رہی ہے۔ اس سب کے پیچھے کچھ جانی مانی ہستیوں کا ہاتھ ہے، جو میں فی الحال پوائنٹ آؤٹ کر کے انہیں کلو نہیں دینا چاہتا۔ یہ وہی لوگ ہیں جو اپنے رتبے اور پیسے کا ناجائز فائدہ اٹھا کر یہ کام کرتے ہیں۔ انہیں روکنے کی کوئی کوشش نہیں کرتا، کیونکہ ان کے منہ پہلے ہی پیسوں سے بند کر دیے جاتے ہیں، اور کوئی ایماندار آفیسر آگے بڑھ کر شروعات کرتا بھی ہے تو یا اسے ڈرا دھمکا کر روک دیا جاتا ہے یا اس کی زندگی چھین لی جاتی ہے۔ اور ایسے ہی ایماندار اور جانباز آفیسر تھے۔ علی عمران صاحب، جن کا کل رات بے دردی سے قتل کر دیا گیا، انہوں نے ایک پہل کی تھی اس جرم کی تہہ تک پہنچنے کی، اس کے اصل گنہگاروں کو ان کے انجام تک پہنچانے کی، جس سے کئی سارے سفید پوشوں کے بھید سامنے آئے۔ شاید اسی لیے ان کی آواز کو ہمیشہ کے لیے بند کر دیا گیا، لیکن مرتے مرتے بھی انہوں نے اپنا فرض پورا کرنا نہیں چھوڑا۔ ان کے ذریعے سے کچھ ایسے ثبوت ہاتھ لگے ہیں جن کی وجہ سے کئی سارے لوگ بے نقاب ہوئے ہیں۔ پولیس نے انہیں ہتھیاروں اور ڈرگس کے ساتھ گرفتار کیا ہے۔ کئی انلیگل فیکٹریوں پر تالے لگائے گئے ہیں اور ان کے مالکوں کو حراست میں لیے ان سے تشویش جاری کی ہے، لیکن یہ تو صرف پیادے ہیں۔ اس سب کے پیچھے اصل گنہگار تو کوئی اور ہی ہے، جنہیں اس وقت سلاخوں کے پیچھے ہونا چاہیے، لیکن وہ اب بھی آزاد ہوا میں سانس لے رہے ہیں۔ ہم نے ایک چھوٹی سی کوشش کی
ہے سچائی کے سامنے لانے کی، اور انشاءاللہ بہت جلد ہم اس کی اصل گنہگاروں تک بھی پہنچ جائیں گے۔ امید ہے آپ سب اس میں ہمارا ساتھ دیں گے۔ فی الحال کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ تو ناظرین، یہ تھے ایس پی فرزام تغلط۔ امید ہے آپ کو آپ کے سوالات کے جواب مل چکے ہوں گے۔ اگلی بار پھر حاضر ہوں گے ایک نئی رپورٹ کے ساتھ جو کچھ اور چہروں کو بے نقاب کرے گی، کیونکہ سچ دکھانا ہمارا فرض ہے۔ خدا حافظ۔ ڈپٹی کمشنر وہاں سے جا چکے تھے۔ رپورٹر نے مسکرا کر خدا حافظ کہتے ہوئے اپنی بات ختم کی اور سامنے سے اٹھ گیا۔ سامنے کھڑے شخص نے اسے انگوٹھا دکھاتے ہوئے ڈن کہا۔ کیمرہ اور ساری لائٹس بند ہو گئیں۔ سارا میڈیا وہاں سے نکل گیا۔ فرزام سر، آپ کو سر نے بلایا ہے۔ عمر نے آ کر اسے اطلاع دی۔ کیوں، خیریت؟ اس نے حیران ہو کر پوچھا۔ پتہ نہیں سر۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور ان کے روم کی طرف بڑھ گیا۔ میں آئی کم ان سر؟ دروازے کو تھوڑا سا واک کر کے اس نے اجازت چاہی۔ آؤ فرزام، میں نے ابھی تمہاری اور عمران کی تیار کردہ فائل دیکھی۔ انہوں نے بلیک رنگ کی فائل کو دیکھتے ہوئے کہا۔ I am impressed۔ تم نے جس طرح سے یہ رپورٹ تیار کی ہے وہ تو ٹھیک ہے، لیکن کیا تم سچ میں اسے مکمل کرنا چاہو گے؟ کیونکہ یہ بہت رسکی کام ہے۔ جس طرح علی عمران، اسی طرح تمہیں بھی خطرہ ہے۔ انہوں نے اس بات پر فرزام کے چہرے کے اتار چڑھاؤ کو غور سے دیکھتے ہوئے کہا، کیونکہ وہ ان لوگوں کے خلاف کام کر رہا تھا جو اندر ہی اندر اپنے ملک کی جڑیں کاٹ کر غلط کاروبار چلا رہے تھے۔ امن کا مقصد ان سب کے خلاف ثبوت اکٹھا کر کے انہیں سزا دلوانے کا تھا۔ بالکل سر، میں یہ کروں گا۔ مجھے کچھ بھی کرنا پڑے، میں ان مجرموں کے خلاف ثبوت اکٹھا کر کے ان کی اصل چہرے بے نقاب کر کے عوام کو دکھاؤں گا۔ اس نے مکمل سنجیدگی اور جوش سے کہا تو مقابلے موجود شخصیت نے مسکرا کر سر ثابت میں ہلا دیا۔ گڈ، یہ اتنا آسان نہیں ہوگا فرزام، ہر قدم پھونک پھونک کر رکھنا ہوگا۔ اس کا انجام جانتے ہو نا تم، وہ لوگ بہت پاورفل ہیں، کچھ بھی کر سکتے ہیں، تمہیں بہت سنبھل کر رہنا پڑے گا۔ انہوں نے اسے آگاہ کرتے ہوئے کہا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ جہاں پیسے کا زور نہیں چلتا وہاں وہ لوگ جان کے دشمن بن جاتے ہیں۔ انجام کا ڈر ہوتا تو کبھی اس فیلڈ میں قدم نہیں رکھتا۔ سر، اگر یہ راستہ چنا ہے تو خود سے وعدہ بھی کیا ہے کہ اپنا کام پوری محنت اور ایمانداری سے کروں گا، بنا انجام کی پرواہ کیے۔ اوکے سر، ٹھیک ہے، پھر اپنے طریقے سے جو کرنا ہے کرو، میری طرف سے پرمیشن ہے تمہیں، اور اگر کوئی پرابلم ہوئی تو میں دیکھ لوں گا۔ ایک اہم ڈیوائس جو ہاتھ لگی ہے اس کیس کے اہم ثبوت کے طور پر، وہ ہمیں کل مل جائے گی۔ اس کی حفاظت کرنا اور اب تمہاری ذمہ داری ہے، ورنہ بہت بڑا نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے۔ جی سر، ڈونٹ وری، میں خیال رکھوں گا۔ سب لوگ ہال پہنچ چکے تھے۔ ہر طرف رنگ و بو کا سیلاب تھا۔ جماعت تغلط ہر کام خود دیکھ رہے تھے کہ کسی چیز میں کوئی کمی نہ رہے۔ انہوں نے سفید کلر کی شلوار قمیض پہن رکھی تھی۔ نگہت بیگم بھی نفیس سا جوڑا زیبتن کیے انتظامات دیکھ رہی تھی، جبکہ شباب تغلط سٹیج پر رکھے صوفوں میں سے ایک پر پوری شان اور شوکت سے برجبان تھے، اور ہر آنے والے مہمان باقاعدہ طور پر ان سے ملنے وہاں آ رہے تھے۔ ان کے دور کے تمام بزنس مین، جماعت تغلط کے تمام دوست اور سوسائٹی کے جاننے والے سب موجود تھے۔ ایک بہت بڑی تعداد تھی گیسٹ کی۔ دلبرا اور فرزام کا ریسپشن بھی تھا۔ دونوں دلہنیں پارلر سے تیار ہو کر آ چکی تھی۔ نورلین نے ڈیپ ریڈ کلر کا لہنگا پہنا ہوا تھا جس پر گولڈن کلر کا دیدہ زیب کام کیا گیا تھا، اور اس کا پرس بھی گولڈن کلر کا تھا۔ ڈیپ ریڈ میک اپ میں گولڈ کی جولری پہنے وہ بہت پیاری لگ رہی تھی، جبکہ دلربا نے بلو کلر کا شرارہ پہنا ہوا تھا اور بالوں میں پرمز کر کے کھلے چھوڑ دیے تھے۔ دوپٹہ اچھے سے سیٹ کیے، مانگ ٹیکا لگائے، شاکنگ پنک کلر کے میک اپ میں قبض ڈھا رہی تھی۔ دونوں ایک ساتھ برائڈل روم میں موجود تھیں۔ فرزام اور یارک دونوں ایک جیسے 3 پیس بلیک کلر کے سوٹوں میں ملبوس تھے، بس شرٹ اور ٹائی کا رنگ الگ تھا۔ فرزام کا بلو اور یارک گرے تھا۔ نگہت بیگم نے یارک، فرزام اور زیدان تینوں کے لیے ایک جیسے 3 پیس سوٹ آرڈر کیے تھے۔ زیدان اور ہنا کو تو ان کے ڈریسز بھیج چکی تھی۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام، زیدان نے فون کرنے والے کو جواباً کہا۔ سر، فیکٹری میں ورکرز نے اسٹرائیک کر دی ہے، آپ فوراً یہاں پہنچیں۔ ہم کنٹرول سے باہر ہیں ایسوسیشن۔ ہماری کنٹرول سے باہر ہے ایسوسیشن۔ انہوں نے گیٹ کے سامنے ٹائرز جلا کر ہنگامہ کھڑا کر رکھا ہے۔
نعرے بازی کا پتھراؤ کر رہے ہیں تنخواہیں بڑھانے کے لیے۔ ٹھیک ہے، میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں، زیدان نے اپنے فیکٹری کے مینیجر سے کہا۔ اس نے فون پر وقت دیکھا، اس وقت 7 بج رہے تھے۔ ابھی 1 گھنٹہ ہے نکاح کے وقت، میں اتنی دیر میں واپس آ جاؤں گا۔ وہ خود ہی سے مخاطب کیے بولا، نسیم سنو۔ جی صاحب، وہ کدھر ہے؟ کون سا؟ وہی بچی صاحب۔ کون سی بچی یار؟ کیا نام ہے اس کا؟ وہ پیشانی کو مسلتے ہوئے پریشانی سے بولا۔ ہاں یاد آیا، ہنا کہاں ہے صاحب؟ اب وہ بچی نہیں ہے، بڑی ہو گئی ہے۔ اسے بلاؤ، پارلر چھوڑ دوں جاتے ہوئے۔ ڈرائیور سے کہو گاڑی نکالے۔ صاحب جی، ڈرائیور کی بیوی بیمار ہے، ہاسپٹل میں ہے، وہ آج نہیں آ سکے گا۔ اس نے کہا تھا کہ آپ کو پیغام دے دوں۔ اچھا ٹھیک ہے، تم ہنا سے کہو 5 منٹ تک چیزیں سمیٹ کر باہر آئے۔ جی صاحب، ایسا کرتا ہوں، ریڈی ہو جاتا ہوں، فیکٹری سے ہو کر سیدھا ہال میں پہنچ جاؤں گا۔ سوچتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ ہنا اپنا ڈریس اور میچنگ جو چیزیں لیے باہر کھڑی تھی۔ وہ اوپر سے سیڑھیاں اتر کر نیچے آیا۔ بلیک کلر کے 3 پیس سوٹ میں بلیک شرٹ اور بلیک ہی ٹائی لگائے، بالوں کو جیل سے سیٹ کیے چمکتے ہوئے شوز۔ ہنا نے اسے دلچسپ نگاہوں سے دیکھا۔ کھڑی ستون ناک جیسے اس کی وجاہت شخصیت کو مغرور بنا رہی تھی۔ چہرے پر تازہ شیو کی وجہ سے سفید رنگت میں ہری رگیں نمایاں تھیں۔ مونچھیں تلے لب پوست کیے وہ ساحر اس کے حواس ہلا گیا۔ حنان کدھر ہے؟ اس نے براہ راست ہنا سے سوال کیا۔ وہ سو رہا ہے۔ یہ کون سا وقت ہے سونے کا؟ وہ میں بات لینے گئی تھی، کھیل رہا تھا، جانے کب کھیلتے کھیلتے سو گیا۔ وہ تیار ہے؟ نہیں، ابھی تیار نہیں کیا تھا اسے۔ ایسا کرو، میں تمہیں پارلر چھوڑ دیتا ہوں، واپسی پر تمہیں پک کر لوں گا۔ نسیم گھر میں حنان کا دھیان رکھے گی؟ نسیم وہ اسے آواز دے کر بلانے لگا۔ جی صاحب۔ نسیم، حنان گھر میں ہے، آپ اسے تیار کر دینا جب بھی اٹھے۔ مجھے کچھ کام ہے اور یہ پارلر جا رہی ہے۔ واپسی پر میں انہیں لیتے ہوئے گھر آؤں گا، پھر حنان کو ساتھ لے کر میرج ہال چلے جائیں گے۔ تب تک آپ بھی تیار ہو جائیں۔ صاحب جی، میں بھی؟ وہ حیرت سے بولی۔ کیوں، کیا ہوا؟ تم شادی میں شریک نہیں ہوگی؟ بہت شکریہ صاحب، آپ نے مجھے اس قابل سمجھا۔ وہ ممنون لہجے میں بولی۔ وہ اسے پارلر چھوڑ کر خود فیکٹری کے راستے پر گامزن ہوا۔ 8:30 ہو چکے تھے، مگر زیدان اور ہنا کا کوئی اتا پتہ نہ تھا۔ سب مہمان اب نکاح کا انتظام کرنے لگے، بار بار پوچھ رہے تھے کہ رسم کب شروع ہوگی۔ شہباز تغلط پریشان تھے۔ زماد، بات سنو۔ انہوں نے انہیں آواز دے کر اپنے پاس بلایا۔ جی بابا۔ زماد، ایسا کرو، پہلے فرزام کو کہو وہ اپنی دلہن کے ساتھ سٹیج پر آئے، ان کے ریسپشن کی ترتیب ہو جائے، اتنی دیر میں زیدان بھی آ جائے گا، پھر نکاح کر لیں گے۔ جی بابا جان، میں کہتا ہوں اسے۔ زماد تغلط نے نکہت بیگم سے بات کی تو وہ دلبرا کو تیکھی نظروں سے دیکھتے ہوئے بولی، چلو روم سے باہر، فرزام باہر آ رہا ہے، اس کے ساتھ جا کر سٹیج پر بیٹھو۔ دلبرا برائڈل روم سے باہر نکلی تو فرزام جو اسے ہی لینے آ رہا تھا، اسے یوں سجے سورے ہوئے دیکھ کر ٹھٹکا۔ غیر معمولی حسن کی ملکہ کا حسن آنکھوں کو خیزاں کر رہا تھا۔ پھر سر جھٹک کر بنا کچھ کہے اس کے ہاتھ کی انگلیاں اپنے ہاتھ کی انگلیوں میں پھنسائے ہوئے ساتھ لی اسٹیج کی طرف آیا۔ سب اس شاندار کپل کو دیکھ کر سراہنے لگے، جو ایک جیسے بلو کلر میں مبلس چاند سورج کی جوڑی کے مترادف تھے لگے۔ وہ ایک دوسرے کے قدم سے قدم ملاتے ہوئے بالآخر اسٹیج پر جا کر بیٹھے تو مہمان باری باری وہاں آ کر انہیں وشز اور تحائف دینے لگے۔ اس کارروائی میں بھی 1 گھنٹہ گزر گیا۔ یارک اپنے آفس کے ورکرز کے ساتھ پیچھے بیٹھا تھا تاکہ نمایاں نہ ہو۔ اب تو شہباز تغلط کو بھی پریشانی نے آن گھیرا۔ زیدان کو کال پہ کال ملا رہے تھے مگر فون ان ریچیبل آ رہا تھا۔ گھر لینڈ لائن پر فون کیا تو وہاں بھی کوئی فون بج کر خاموش ہو جاتا، مگر کوئی ریسیو نہیں کر رہا تھا۔ زماد اور شہباز تغلط دونوں ہی کافی بار ٹرائی کر چکے تھے۔ مہمان باری باری آ کر پوچھنے لگے کہ نکاح کیوں نہیں ہو رہا، ہمیں واپس بھی جانا ہے، بہت دیر ہو گئی ہے، اور کچھ لوگ تو وہاں اٹھ کھڑے طرح طرح کی باتیں بتانے لگے جو شہباز تغلط کے کانوں سے منفی نہ رہ سکیں۔ وہ اب کی بار لوگوں کی باتیں سن کر آنکھ بگولا ہوئے، چہرے پر ضبط کی سرخی چھائی تھی۔ یہ تم نے اچھا نہیں کیا زیدان، اگر شادی نہیں کرنی تھی تو اتنے لوگوں کے سامنے میرا تماشا نہ بنواتے۔ وہ تلخ انداز میں بولے۔ فرزام اسٹیج سے اتر کر ان کے پاس آیا۔ کیا ہوا دادا جان؟ فرزام یارک سے بولو اسٹیج پر آئے۔ مگر دادا جان، اس کی دلہن تو ابھی تک آئی نہیں۔ اقبال صاحب، آپ نکاح نامے پر دلہن کا نام تبدیل کریں۔ مولانا اقبال صاحب نے عجوبے سے
शबात तगलक की तरफ देखा कि अब वो कौन सा नया फैसला लेने वाले हैं। जमात यार का निकाह नूर से होगा अभी और इसी वक्त। शबात तगलक स्पार लहजे में बोले, मगर बाबा जान नूर का तो ज़ियाद। इससे पहले कि जमात बात मुकम्मल करते उन्होंने हाथ उठाकर इन्हें मजीद बोलने से रोका। जदियान की कोई बात नहीं होगी मजीद। वो कहर बसाती नजरों से देखकर सख्त लहजे में बोले, बाबा जान आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? मैं अपनी बेटी की शादी हरगिज याक से नहीं होने दूंगी। बलाखिर निकत बेगम उनके इस फैसले पर चुप ना रहते हुए हिम्मत जुटाकर बोली थी, हमने कब इख्तियार दिया है घर की औरतों को मर्दों के फैसलों में बोलने का? वो अक्खड़ लहजे में बोले, यहाँ बात मेरी बेटी की है, मैं चुप नहीं रहूंगी। वो चिल्लाई तो कुछ मेहमान उनकी तरफ मुतवज्जो हुए। बहू खामोश रहो। वो आंखें दिखाकर बोले, ठीक है मेरी भी एक शर्त है, अगर नूर का निकाह याक से होगा तो हक महर में 1 करोड़ लिखना होगा। क्या फजूल हाँक रही हो? जमात तगल्लत ने निकत बेगम को घर का था। ठीक है। वो बिना चूं चरा किए उसकी बात मान गए। मेरा सब कुछ यार का ही है, मुझे कोई इतराज नहीं। इकबाल साहब के साथ शबात तगल्लत और जमात तगल्लत तीनों ब्राइडल रूम में गए जहाँ नूरुलैन थी। निकत बेगम भी उसके पीछे गई। नूरुलैन बिनते जमात तगल्लत का आपको यार तगल्लक वल्द फरियाद तगल्लत बज़ हक महर 1 करोड़ सिक्का राजो वक्त अपने निकाह में कबूल है। नूरुलैन जो दम सादे बैठी थी, यार का नाम सुनकर घूंघट में उसकी आंखें पूरी तरह से खुल गई और रो रो कान बन गया। जब यही लफ्ज मौलाना साहब ने दूसरी तरफ दोहराए तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना ना रहा। क्या दुआएं यूं भी कबूलियत का दर्जा पाती हैं, उसे यकीन करना मुश्किल लगा। जमात गलत ने उसके सर पर हाथ रखा तो उसने कबूल है कहा। दूसरी तरफ जब यार से भी निकाह के कलमात दोहराए तो वो भी एक पल के लिए शौक हुआ नूर का नाम सुनकर, मगर शहबाज तगल्लत के तने नकुश देखते हुए वक्त की नज़ाकत और इतने मेहमानों को देखकर वो हामी भर गया। दोनों तरफ से इजाब और कबूल का सिलसिला ख़त्म हुआ तो सब ने हाथ उठाकर इनकी आने वाली ज़िंदगी के लिए इज्तिमाई दुआ की। डिनर का एहतमाम किया गया था। निकाह की रस्म अदा होते ही सब डिनर से मखसूद होने लगे। नूरुलैन को निकत बेगम अपने साथ स्टेज पर लाई और याक के साथ बिठा दिया। याक ने एक बार भी नज़र उठाकर उसे नहीं देखा। नजरें स्टेज की कालीन पर अटकी थीं। कुरान करीम के साए में पीछे से ऑडियो अल्लाह ताला के नाम पढ़े जा रहे थे तो नूरुलैन की रुखसती की रस्म अदा की गई। वो इसी घर से रुखसत होकर इसी घर में वापस आ गई। बस बदला तो सिर्फ कमरा, वही कमरा जिसमें आने का उसने बचपन से ख्वाब देखा था। जदियान तगल्लत फैक्ट्री पहुंचा तो बाहर वर्कर्स की भीड़ लगी थी, जिनमें से कई ने हाथों में हाकी और बैट पकड़ रखे थे, जबकि कुछ लोग पथराव से सारी बैरूनी शीशे तोड़ चुके थे। जदियान को गाड़ी से निकलते देख सब वहीं रुके। उसने बाहर निकलकर एक सरसरी सी नज़र फैक्ट्री की हालत पर डाली, फिर वर्कर्स की तरफ देखा। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो की नारेबाजी करने लगे। उसने हाथ उठाकर इन्हें खामोश होने के लिए कहा। आप लोगों की जो भी डिमांड थी आप वो मुझे तहम्मुल से भी बता सकते थे, मैंने कब इनकार किया? मगर यूं मेरी फैक्ट्री का नुकसान करके आप खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार चुके हैं। मैं चाहूँ तो एक लम्हे में ये फैक्ट्री बंद करके आप सबको फारिग कर दूं। मेरे लिए ये नुकसान कुछ भी नहीं। नुकसान आप लोगों का होगा, आप लोग जॉब से हाथ धो बैठेंगे। इस फैक्ट्री को शुरू करने का मकसद गरीब आवाम को रोजगार मुहैया करना था। आप पहले चाहें किसी भी किस्म की फैक्ट्रियों की तजुर्बात से गुजर चुके हो। यहाँ ऐसा नहीं होता। यहाँ हालात ज़रा मुख्तलिफ हैं। मैं किसी का हक कब्ज़ नहीं करता, मैं उसे बात पर अमल करता हूँ। अपनी ताकत का जोर वहाँ दिखाओ जहाँ उसकी ज़रूरत हो। अभी तो फैक्ट्री को शुरू हुए कुछ अरसा ही हुआ है। कुछ काम बढ़ जाए तो आप लोगों की तनख्वाहों में भी इजाफा होगा। बाकी आप लोगों की मर्जी, जैसा आप चाहें। अगर यहाँ काम नहीं करना चाहते तो शौक से जा सकते हैं। वो सब उसकी बातें सुनकर खामोशी के साथ झुका गए थे। हर जगह एक किस्म के लोग नहीं पाए जाते। वो कहकर मुड़ा ही था कि पीछे से मुख्तलिफ आवाज़ें सुनाई दी। सॉरी सर, आइंदा नहीं होगा। वो पलट कर थोड़ा सा मुस्कुराया। आप लोगों ने समझा यही बहुत बड़ी बात है, माजरत की कोई ज़रूरत नहीं। आप लोगों की तनख्वाहों में 10% इजाफे का ऐलान करता हूँ। सब खुशी से झूमकर उसकी तरफ बढ़े और तशकर अमेज नज़रों से उसे देखते हुए हाथ मिलाकर शुक्रिया अदा करने लगे। उसने मोबाइल पर वक्त देखा जो 8:30 दिखा रहा था। वो जल्दी से वहां से निकला और गाड़ी पार्लर के रास्ते पर डाली। रश ड्राइविंग करते हुए वो पार्लर के बाहर पहुंचा।
बाहर खड़े गार्ड को अपना नाम बताकर हिना को अंदर से आने के लिए पैगाम भेजा। वो अपने नाजुक वजूद पर सजा भारी भरकम सुनहरी लहंगा संभालती हुई सहज सेज का कदम उठाते हुए उस तरफ आ रही थी। रात होने की वजह से ज्यादा रोशनी ना थी। ज़दियान ने उसका चेहरा नहीं देखा। अभी हनान और नसीम को भी घर से लेना है। 9 बज गए। वो हन्ना के अंदर बैठते ही स्टीयरिंग घुमाए गाड़ी का रुख मोड़ चुका था और गाड़ी घर के रास्ते पर डाल दी। 5 मिनट में वो घर के सामने थे। तुम यहीं रखो, मैं हनान और नसीम को लेकर आता हूँ। वो गाड़ी का दरवाजा खोलकर बाहर निकलते हुए बिना उसे देखे कहकर अंदर चला गया। घर की अबतर हालत देख वो परेशानी से इधर उधर देखने लगा। सारे शोपीस टूटे हुए, कांच बिखरे हुए, जैसे किसी ने जानबूझकर सब तोड़ा हो। वो भागकर हर कमरा छानने लगा, मगर हनान और नसीम उसे कहीं भी नजर नहीं आए। वो इन्हें ढूंढते हुए लॉन के पिछले हिस्से की तरफ गया, जहां नसीम जख्मी हालत में घास पर गिरी हुई थी। पेशानी से खून रस रहा था। जिस्म पर तशद्दुद के निशानात थे, जैसे उसे बुरी तरह पीटा गया था। ज़दियान ने फौरन आगे बढ़कर उसे सहारा दिए उठाया। नसीम, हनान किधर, कहाँ है? वो बेचैनी से बोला। साहब, वो लोग हनान को ले गए। कौन लोग थे वो? बताओ मुझे। साहब, मुझे नहीं पता। वो 10-12 कोई गुंडे थे। वो उसे मुझसे छीन कर ले गए। कहाँ ले गए साहब? ये तो मुझे नहीं पता, वो बेबसी से बोली। ज़दियान ने उसे में पाँव की ठोकर से पास पड़ा वो पत्थर हवा में उछाला। उसकी पॉकेट में मौजूद मोबाइल रिंग करने लगा। उसने फौरन वो उठाकर कान से लगाया। हेलो OMNA। ये हेलो शैलो बाद में करना, पहले अपने मशरूम से बच्चे को तो ढूंढ ले। अस्तिया अंदाज में कहकर वो कहकर लगाया था। कौन है तू बास्टर? सामने आ। उसका गुस्से से सुर्ख चेहरा अफशार खून उगलता दिखाई दे रहा था। अबे अंग्रेजी बाबू, अपन को जरूर तू अंग्रेजी में गालियां दे रहा होगा। चल दे ले, बकवास बंद कर और बता मेरा बेटा कहाँ है। वो मुट्ठियां भेजकर घबराया, जैसे उसका बस तो ना चल रहा था कि फोन से निकलकर उस इंसान का मुंह तोड़ दे। जगह भेज रहा हूँ, 50 लाख लेकर जगह पहुंच। तेरे पास इस काम के लिए सिर्फ 10 मिनट है, वरना 11वें मिनट तेरे बच्चे का इस दुनिया में आखिरी मिनट होगा। वो उसे धमकाता हुआ फोन बंद कर गया। नसीम, आप प्लीज हिम्मत करके किसी करीबी अस्पताल चली जाएं, अपना इलाज करवाएं। इस वक्त मेरा हनान के पास जाना ज्यादा जरूरी है। वो कोट के बटन खोलकर उसे उतार कर वहीं फेंकते हुए गेट की तरफ भागा। पूरा जिस्म वक्त शोलों की लपेट में था। एक भी लम्हा जाया किए बिना वो गाड़ी स्टार्ट किए से भगा चुका था। हाजिना जो पीछे बैठी उन सबके इंतजार में आंखें मूंदे हुई थी। गाड़ी फिर से चलती देखी तो हैरानी से इर्द गिर्द देखा। गाड़ी में इसके और ज़दियान के अलावा और कोई नहीं था। आप हनान को नहीं लाए? वो हिम्मत जुटाए बल आखिर पूछ बैठी, जो एक हाथ से खतरनाक ड्राइवर करते हुए दूसरे हाथ से गले में मौजूद टाई को झुटला कर उतारते हुए दूसरी सीट पर फेंक चुका था। गाड़ी तेजी से सड़क पर भागती हुई बुरी तरह डोल रही थी। वो गाड़ी के दरवाजे के साथ चिपक कर उसको जोर से पकड़ गई। ज़दियान ने उसकी बात का कोई जवाब ना दिया, जैसे उसने कुछ सुना ही नहीं था। उसका दिमाग खोल रहा था। इस वक्त मोबाइल पर वक्त देखा। वो पूरे 8 मिनट में उसे बताए गए पते पर पहुंच चुका था। बाहर निकलकर उसने उसी नंबर पर कॉल बैक की। पहली बेल पर कॉल रिसीव कर ली गई। जैसे जैसे कहूँ वैसे वैसे आगे बढ़ते जाओ। वो ज़दियान को फोन पर हिदायत देने लगा। ज़दियान कुछ याद आने पर फोन के स्पीकर पर हाथ रखे थोड़ा सा नीचे झुका। यहाँ यहीं रुकना, गाड़ी अंदर से लॉक कर लो, जब तक मैं बाहर ना आऊं हिलना मत। यहाँ से अंदर आने की कोशिश ना करना। हन्ना हैरान नजरों से उसे देखने लगी। आखिर बात क्या है? वो क्यों उसे नहीं बता रहा है? ज़दियान चलता हुआ एक खाली बिल्डिंग के अंदर दाखिल हुआ, जो शहर से जरा सी दूरी पर थी, जहाँ आम लोगों की मौजूदगी बहुत कम थी। वो हालनुमा कमरे के दरवाजे में दाखिल कदम रखने लगा तो किसी ने पीछे से उस पर वार किया। मोबाइल उसके हाथ से छूट कर गिरा। वो पल में खुद को संभाल गया। आगे अपनी मौत को गले लगाने वहां मौजूद आदमी मगरूर लहजे में बोलता ट्रैक्टर दबा गया था और ज़दियान लम्हे के हजारों हिस्से के अंदर नीचे हुआ था। हनान की बेसाख्त चीखें गूंजी। ज़दियान ने हनान की चीखें सुनकर उसे ढूंढा। इन जालिमों ने इस नन्ही सी जान को इतनी ठंड में नंगे बदन लिटा
الٹا لٹکا رکھا تھا، پیروں میں رسیاں باندھے الٹا لٹکا تھا، اور وہ درد کی شدت اور خوف کے باعث دھاڑے مارتے ہوئے رو رہا تھا۔ زدیان کا دل اسے اس حالت میں دیکھ کر چلنا بند ہوا۔ وہاں موجود آدمی گولی کے نشانے کو خالی جاتے دیکھ کر وطرہ حیرت میں ڈوب چکے تھے۔ ان کی غفلت کا یہی لمحہ زدیان نے ضائع کیے بنا نیچے گرے ہوئے لکڑی کے ڈنڈے کو جھک کر چکتے ہوئے اوپر اٹھایا اور سامنے کھڑے شخص کی طرف نشانہ تاکتے ہوئے پھینکا۔ گن اس کے ہاتھ سے نیچے گری، وہ تیر کی تیزی سے بھاگ کر اس گن کو اٹھا چکا تھا۔ سب آدمی اس کی طرف بڑھے۔ زدیان نے ایک ہاتھ سے پستل کو دائیں طرف کھڑے آدمی پر تان کر اس کی بازو پر گولی ماری، پھر اپنی طرف بڑھتے ہوئے دوسرے آدمی کو بھی بازو پر گولی لگی تھی جس سے اس نے پسٹل پکڑی تھی۔ یہ سب اتنا اچانک ہوا تھا کہ وہ سب بکھلا کر رہ گئے تھے۔ ایک تو ویسے ہی گر چکا تھا، جبکہ دوسرا حواس باختہ ہو کر زدیان کو دیکھ رہا تھا۔ زدیان چل کر اس آدمی کے قریب آیا۔ آئندہ یاد رکھنا، جس کی موت جس وقت مقرر ہو اسی وقت آتی ہے۔ تم جیسے گیدڑ خدا نہیں جو کسی کی موت کا وقت تعین کرو۔ وہ دھاڑا۔ اپنی طاقت کے استعمال کا وقت آتے دیکھ وہ ان پر ابل پڑا، زوردار کک مار کر سامنے سے آتے شخص کو گرایا اور گھوم کر اس کے سینے پر اپنا پاؤں اٹھا کر مارا۔ وہ دور جا گرا۔ اس کے ساتھیوں میں سے ایک کا بازو پکڑ کر مروڑا گیا۔ وہ باری باری اس کے سامنے آ رہے تھے۔ زدیان نے کسی پر زوردار پنچ سے پیدا پیر وار کرتا چلا گیا تو کسی کے بازو پہ یا پاؤں پر گولی چلائی۔ وہ بھی جواباً اس پر وار کر رہے تھے۔ اس کے جسم پر کافی گھاؤ آئے، مگر اپنے بیٹے کے آگے یہ کچھ بھی نہیں تھا۔ کاشی نے جب دیکھا کہ وہ اکیلا سب پر بھاری پڑ رہا ہے تو اس نے رسی کو ڈھیل دیتے ہوئے زدیان کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ چھوڑ دو سب کو ورنہ نیچے دیکھو، تیزاب کا ڈرم اس میں پھینک دوں گا، ہڈیاں بھی نہیں ملیں گی تمہیں اپنے بیٹے کی۔ وہ زدیان کو دھمکاتا ہوا بولا۔ زدیان سے حنان کی چیخیں برداشت کرنا دو بھرم ہو گیا۔ جانے کیسے وہ ان سب سے مقابلہ کر رہا تھا، اپنے بیٹے کو کیسے بچائے ان سے۔ اس نے ارد گرد نظر دوڑائی، کچھ راہ سجائی نہ دیتے ہوئے اس نے گن میں موجود آخری گولی کاشی کی طرف چلائی۔ اپنے بیٹے کو اتنی اذیت دینے والے کو وہ کسی طور بخشنے کو تیار نہ تھا۔ اس نے نہیں دیکھا کہ نشانہ کہاں لگا ہے، بس اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ کر چلا دی۔ گولی کاشی کی دائیں بازو پر لگی، درد کی شدت سے رسی اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی۔ اوپر کھڑے کاشی کا پاؤں سلپ ہوا تو وہ اوپری منزل سے نیچے گرا۔ حنان ہوا میں جھولتا ہوا نیچے گر رہا تھا۔ زدیان کی آنکھیں ساخت ہوئے اور دل بھی۔ وہ بجلی کی رفتار سے بھاگ کر اپنی جگہ سے تھوڑا اوپر کودا اور نیچے گرتے ہوئے حنان کو اپنے مضبوط ہاتھوں سے پکڑ لیا۔ اس نے حنان کو اپنے ساتھ لگایا اور خود میں زور سے بھیج لیا۔ اس کا رونا کسی طور کم نہیں ہو رہا تھا۔ وہ بنا سانس لیے مسلسل چیخ رہا تھا۔ ڈر پوری طرح اس میں سرحد کر چکا تھا۔ وہ صدمے سے باہر ہی نہیں نکل پا رہا تھا۔ ٹھنڈ کے بعد سے سارا جسم نیلا پڑ چکا تھا۔ زدیان نے اپنی شرٹ اتار کر اس کے گرد لپیٹی۔ ہنا جو کب سے اس کے باہر آنے کا انتظار کر رہی تھی، اب اور صبر نہ کر سکی تو بلڈنگ کے اندر آئی۔ جوں قریب آ رہی تھی، حنان کی چیخوں کی آواز سن کر سہم گئی۔ اسے بے قراری سے ادھر ادھر ڈھونڈنے لگی۔ جہاں سے اس کی آوازیں آ رہی تھی وہ اسی کی توقع میں تیز رفتاری سے بڑھنے لگی۔ سامنے ہی زدیان حنان کو بازوؤں میں گھیرے کھڑا تھا اور اس کے چہرے پر پیار کر رہا تھا۔ اس کی آنکھیں یہ مناظر دیکھ کر پھیلی، سارا ماحول سمجھ میں آتے اس کا دل ڈوب کر ابھرا۔ زدیان کا یوں تیزی سے بھاگنا، اس کے چہرے کا تناؤ، سب کچھ اسے یاد آیا۔ زدیان کے جسم پر گھاؤ دیکھ کر وہ لہنگا اٹھا کر بھاگتی ہوئی تیزی سے ان کی جانب آئی۔ حنان اور زدیان کی دونوں کی طرف دیکھ کر وہ بلا اختیار ان دونوں سے لپٹ گئی۔ اس کا جسم پوری طرح لرز رہا تھا۔ اگر ان دونوں میں سے کسی ایک کو بھی کچھ ہو جاتا، یہ سوچ کر ہی اس کی جان نکلنے کو کافی تھی۔ زدیان نے اس کو اپنے ساتھ لپٹتے ہوئے کپکپاتے ہوئے دیکھا تو اس بچی سمجھ کر تسلی دینے کے لیے اس کے گرد اپنے دوسرے بازو کا حارس بنایا۔ ہنا نے بھیگی نظریں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ سب ٹھیک ہے، زدیان نے اس کی طرف دیکھ کر اسے تسلی دی۔ ہنا نے اس کی گود میں سے حنان کو لے کر اپنے سینے سے لگایا اور اتنی ٹھنڈ میں گرمائش پہنچانے کی کوشش کی۔ وہ ہنا کو ساتھ دیکھ
तक थोड़ा चुप हुआ, मगर अभी भी हिचकियां ले रहा था। ज़दियान और हिना को बाहर जाते देख काशी के साथी उनके ताक़ब में जाने लगे तो उसने इन्हें बाहर जाने से रोका। जाने दो इन्हें, इनसे अब काशी ने बदला लेने के लिए प्लान बदल दिया है। 2 साल जेल में काटे हैं इन दोनों की वजह से, ऐसे कैसे जाने दूंगा। वो दर्द में भी मुस्कुराया अपने मोबाइल को देखकर। ज़दियान इन दोनों को अपने साथ लेकर गाड़ी में आया। उसका जिस्म गर्म हो रहा है, उसे बुखार है, प्लीज उसे हॉस्पिटल लेकर चलें। ज़दियान ने गाड़ी का रुख हॉस्पिटल की तरफ कर दिया। वो दोनों जब तक हनान को अस्पताल लेकर पहुंचे वो नीम बेहोशी में था। डॉक्टर ने उसका चेकअप किया, उसे देखकर तो नमूनिया की अलामात लग रही हैं। उन्होंने इसकी ट्रीटमेंट शुरू कर दी। वो घर आने के बाद कमरे में आई तो कमरा अजीब छाप दिखा रहा था। सारे कमरे में फूलों से सजावट की गई थी। सुर्ख गुलाब के फूलों की पत्तियों की एक तह बिस्तर पर बखेर दी थी। दिलबरा का दिल तेजी से धड़का। वो कोई भी लम्हा ज़ाया किए बिना फरजाम के आने से पहले चेंज कर लेना चाहती थी। आखिर को सजावट की क्या वजह, इसके दिल सोच कर ही झुंझला गया। वो चलती हुई ड्रेसिंग टेबल तक आई, दुपट्टे को बड़ी मुश्किल से उतारा, फिर एक एक करके सारी ज्वेलरी उतारी, जूड़ा खोला, बाल ब्रश किए, फिर वार्डरूम में से नूर के दिए हुए कपड़ों में से एक सूट निकाल कर जल्दी से वॉशरूम में घुस गई। मुंह पर फेस वॉश से रगड़ कर मेकअप साफ किया और कपड़े बदल कर बाहर आ गई। टाइम देखा तो 12:30 बज चुके थे। उसका सांस और हाथ पाँव फूलते जा रहे थे। इतनी ठंड के बावजूद पसीने आ रहे थे। उसने एक तरफ लेटते हुए जल्दी से कंबल अपने ऊपर ओढ़ लिया। 2 मिनट में ही सारा जिस्म पसीने में डूब गया तो घबरा कर उसने कंबल को सीने तक उतार दिया। मैं क्यों डर रही हूँ उससे, उसने खुद से ही सवाल किया। मुझे हाथ लगाकर तो दिखाए, इस पुलिस वाले की ईंट से ईंट बजा दूंगी। वो खुद को हिम्मत देती हुई बोली। शायद कमरे में छाया अफसोस और ताज़ा फूलों की महक उसे डरा रही थी। अभी उसने एक गहरा सांस भी नहीं लिया था कि दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। उसके दिल ने एक की बजाय कई बीट्स मिस की थी। वहीं करवट के बल लेटते सीने तक कंबल ओढ़े उसने आंखें बंद कर लिया। सोने की एक्टिंग करने लगी। फरजाम के कदमों की आवाज़ उसके कानों में सुनाई दे रही थी। बाहर मेन गेट पर बेल हो रही थी। सब शायद फंक्शन के इख्तिताम के बाद अपने अपने कमरों में थकान के बाद से आराम की गर्ज से जा चुके थे। याक छत पर था। आज के बारे में सोच कर उसका दिमाग शल हो गया था। आखिर वो नीचे उतरा तो बेल की आवाज़ सुनकर गेट की तरफ आया। गेट खोला तो एक शख्स को यजदस्ता पाया। जी सर, ये फरजाम तगल्लत के लिए एक पार्सल है, लाए मुझे दे दे, मैं उनका भाई यार तगल्लत हूँ। जी ठीक है सर, आप यहाँ साइन कर दें। उसने पेपर निकाल कर उसके सामने किया तो यार्क ने उस पर साइन करके उसे वसूल किया। सर, इसमें कुछ अहम चीज़ है, इन्हें लाजमी दे दीजिएगा। ठीक है, वो सिर्फ इतना ही बोला और अंदर की तरफ आया। फरजाम की नज़र अंदर कदम रखते ही बिस्तर में छुपे हुए वजूद पर पड़ी तो दरवाज़ा बंद करना भूला। उसे इतनी जल्दी कंबल ओढ़ लेटे देखकर ठटका। फिर आहिस्ता से चलता हुआ उसकी तरफ आया तो उसकी बंद आंखों पर लहसती पलकों की झालर को देखकर मुस्कुरा दिया। वो जान चुका था कि वो सोने की एक्टिंग कर रही है। वो वहीं घुटनों के बल उसके सामने बैठ गया और फुर्सत से उसे देखने लगा। सारे फंक्शन में भी वो अपनी खूबसूरती से उसकी जान निकालने के दर पर थी। अब शफाफ दुधिया मुलायम जैसे चेहरे पर सुर्खी छाई हुई थी। पेशानी पर पसीने की नन्ही नन्ही बूंदें और खमरदार घनी लहसती हुई पलकें उसके हुस्न को मजीद बढ़ा रही थी। वो बेखुद सा उसकी एक एक नकूश को देख रहा था, जैसे उसके चेहरे को आंखों में जब्त कर लेना चाहता हो। उसका दिल किया कि उसके चेहरे को छुए, लेकिन इस सर फिरी लड़की से कुछ बैद नहीं था कि किसी पल क्या कर गुजरे। नजरें भटक कर उसके कटावदार लबों से उलझी। वो दिल के हाथों बेबस हुए सब भुलाए उस पर झुका और उसकी धीमी चलती हुई सांसें रोक दी। दिलबरा तो इसके हरजाना अमल पर झट पूरी आंखें खोले तड़प उठी। उसे कहाँ उम्मीद थी फरजाम से इतनी ज्यादा की। वो उसे पूरा जोर लगाकर धक्का देते हुए खुद से हटा गई। कहाँ गहरे सांस लेते हुए उठकर बैठी। घटिया छिड़की लोफर पुलिस वाले, तुम ना नहाया थी? वो उसकी तरफ देखकर हरजाना तरीके से बोली। रोमांटिक हो? वो उसका जुमला उचक कर मुस्कुराते हुए एक आंख गौक किए बोला। एक ताइफ से इश्क
کا بھوت کیسے سوار ہو گیا؟ ظالم انسان، کتنی درد ہو رہے ہیں مجھے ہونٹوں پر، جنگلی وحشی کمینے۔ اس نے لبوں پر انگلی رکھی جہاں درد محسوس ہو رہا تھا۔ انگلی پر نظر پڑی تو خون کی بوند دکھائی دی۔ لوگ تو دل بہلانے کوٹھے پر جاتے ہیں، جب گھر پر سارا سامان موجود ہے تو میں نے سوچا کیوں نہ فائدہ اٹھا لیا جائے۔ اس کی بات تو دل کے تن بدن میں آگ لگا گئی۔ وہ فوراً اپنی جگہ سے اٹھ کر ڈریسنگ کے سامنے آئی اور آئینے میں دیکھا جہاں اچھا خاصا زخم سا دکھائی دینے لگا تھا۔ صبح سب مجھ سے پوچھیں گے اس بارے میں، ہائے اللہ اب کیا کروں؟ وہ جھٹلا کر بولی، کہہ دینا میرے شوہر کے پیار کی نشانی ہے۔ وہ مسکرا کر بولا، مائی فوڈ، پیار کی نشانی۔ وہ تیز قدموں سے اس کی طرف آئی اور اس کا کالر دبوچ کر ایڑیوں کے بل اونچی ہوئی اور اس کے ہونٹوں پر اپنے دانت گاڑے۔ یارڈ جو پارسل دینے اس کے کمرے کی طرف آیا، کھلا دروازہ دیکھ کر سامنے کا مناظر دیکھا۔ پارسل اس کے ہاتھ سے چھوٹا، آنکھیں مزید اس مناظر کو دیکھنے سے انکاری ہوئیں۔ وہ دل گرفتی سے واپس پلٹا۔ دروازے کے تھوڑا سائڈ پر رکھا ہوا گملہ اس کے پاؤں سے کی ٹھوکر سے ٹوٹا۔ وہ تیز قدموں سے وہاں سے نکل گیا۔ کسی چیز کے ٹوٹنے کی آواز سن کر فرزام نے اسے پیچھے دھکیلا۔ جنگلی بلی، تمہارے دانت کتنے تیز ہیں۔ فرزام کے لب سے خون نکلتا دیکھ اسے سکون ملا۔ وہ اس کی طرف دیکھ کر مسکرائی، اب ہوا نا بدلہ پورا۔ میں تو صرف گھر والوں کے سامنے جواب دہ ہوں، تم گھر والوں کے علاوہ تھانے میں بھی سب کو اپنی بیوی کے پیار کی نشانی دکھانا۔ وہ اس کا مذاق اڑانے کے انداز میں بولی۔ اس سے پہلے کہ وہ اس کی طرف خنخوار لہجے میں بڑھتا دلبراہ کمال ہوشیاری اور پھرتی سے واش روم میں گھس گئی۔ وہ تعصب سے سر ہلاتا ہوا اپنے انگوٹھے سے ہونٹ سے ہلا کر کمرے کا دروازہ بند کرنے کے لیے وہاں تک آیا تو اس کی نظر انورپ پر پڑی۔ وہ اسے جھک کر پکڑتا ہوا سیدھا ہوا اور اس پر اپنا نام دیکھ کر اندر لے آیا اور کبڈ کا ڈور کھول کر اندر رکھا۔ ابھی تھا کبڈ کے باہر سے اس کو صبح دیکھنے کا ارادہ کیا، کوٹ اتار کر ہینگ کیا اور آرام دہ سوٹ نکال کر دل کے باہر آنے تک انتظار کرنے لگا۔ چلو بھائی زید تا غلط، اب دیکھتے ہیں تم میرا کیا بگاڑ لیتے ہو۔ اگر میں سامنے سے تمہارا مقابلہ نہیں کر سکا تو کیا ہوا؟ چھپ کر پیچھے سے وار کرنے میں مجھے کوئی آڑ نہیں۔ وہ سکون سے سوچتا ہوا ہاسپٹل کے بیڈ پر ٹیک لگا گیا تھا۔ اس کے چہرے پر مکرودہ مسکراہٹ آ چکی تھی۔ کاشی ان لوگوں میں سے تھا جو پلان سوچ سمجھ کر بناتے ہیں اور وہ کامیاب بھی ہو چکے ہیں۔ بنا انجام جانے ہی انہیں لگتا ہے کہ بس اب تو دنیا ان کی مٹھی میں آ چکی ہے۔ یقیناً ایسے لوگ بہت ہی خوش فہم ہوتے ہیں اور کاشی بھی انہی میں سے ایک تھا۔